بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ایوب خان ایرا میں جو ہے نا اس کو ڈسکس کریں گے 1958 سے 1969 تک۔ پہلے ہم نے یہ پارٹ 1 ڈسکس کیا ہے اس کا، ابھی ہم پارٹ 2 ڈسکس کریں گے۔ ان کا پارٹ 2 جو ہے یہ 1958 سے 1969 تک اکانومی آف پاکستان کو ہم دیکھیں گے۔ اس چیز میں ہم جو پہلی چیز دیکھیں، ہم نے پہلے 10 سلائیڈیں جو ہے نا وہ اسی چیز پہ دیکھیں ایوب خان ایرا پہ۔ ابھی جو ہے ہم اس کی جو ہے نا وہ 11 سلائیڈ نمبر دیکھیں گے۔ اس میں پالیسیز ان دا انڈسٹریل سیکٹر، ان کے انڈسٹریل سیکٹر کی پالیسیز ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، ابھی کچھ اور مزید ہیں۔ ان میں کیا ہے جی کہ ان فیبرری 1959 گورنمنٹ اناؤنس، فیبرری 1959 میں گورنمنٹ اناؤنس اے نیو انڈسٹریل پالیسی، جو ایک نئی پالیسیز جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرواتی ہے گورنمنٹ۔ دا مین ایمفسائز واز پٹ آن یوٹیلائزیشن آف را مٹیریل اویلیبل ان دا کنٹری ٹو بینیفٹ اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹریز۔ اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم انڈسٹریز جو ہیں میڈیم اور اسمال جو ہیں ان کو را مٹیریل مہیا کیا جائے۔ امنگ دا میجر اسٹیپ دیٹ ور ٹیکن ان پروموشن آف انڈسٹریلائزیشن ورک، اس حوالے سے کچھ میجر اسٹیپس جو ہے نا وہ اٹھائے جاتے ہیں، جن میں اسٹیبلشمنٹ آف فنانشیل اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشنز، جس میں کچھ ایک تنظیم بنائی جاتی ہے فنانشیل اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے نام سے۔ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کے نام سے ایک عدالت قائم کیا جاتا ہے۔ پرائس کنٹرول کے نام سے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ انویسٹمنٹ پروموشن بیورو کے نام سے ایک ادارہ بنایا جاتا ہے، اور انکریجمنٹ آف پرائیویٹ انٹرپرائزز کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جاتی ہے۔ پالیسیز ان دا انڈسٹریل سیکٹر، اسٹیبلشمنٹ آف فنانشیل اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ پہلی چیز جو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ PIDC پلیڈ پاکستان انڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن پلیڈ این امپورٹنٹ رول، سیٹ اپ ود اے کیپٹل آف 1 بلین، جو کہ 1 بلین کے حساب سے جو ہے نا وہ سیٹ اپ کی جاتی ہے۔ 1 بلین کے روپے کے ساتھ اس کو مطلب قائم کیا جاتا ہے، اور اس کا مطلب کام کیا ہوتا ہے، واز پٹ ان چارج ٹو پروموٹ دا فالوئنگ انڈسٹریز۔ جوٹ کی انڈسٹریز کے لیے یہ بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ پیپر بورڈ اینڈ نیوز پیپر کے لیے، نیوز پرنٹ کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ہیوی انجینئرنگ کے لیے، فرٹیلائزر کے لیے، شوگر، سیمنٹ، ٹیکسٹائل وغیرہ کے لیے یہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ دین جی پالیسی ان دا انڈسٹریل سیکٹر، انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ۔ 4 new states for small industry were established in Bahawalpur, Gujarat, Larkana and Peshawar۔ یہ 4 نئی انڈسٹریز جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہیں 4 شہروں میں، بہاولپور، گجرات، لارکانہ، پشاور میں۔ اٹ ہیلپ ان دا پروسیس آف انڈسٹریلائزیشن بائی ہینڈلنگ دا انیشیل ڈیفیکلٹی فیس بائی نیو انڈسٹریز۔ یہ جو ہے نا وہ انیشیل ڈیفیکلٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں، جو مطلب جو ہماری ہوتی ہیں مطلب ابتدائی پرابلمز ہوتی ہیں، ان حوالے سے یہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے، اور اس حوالے سے یہ بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو نئی انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کی کئی پرابلم یہ سالو کرتی ہے۔ پرائس کنٹرول کے نام سے ایک ادارہ بنایا جاتا ہے جی۔ ان اکتوبر 1958 دا گورنمنٹ ٹوک سیورل میجر ٹو چیک دا رائزنگ اسپائرل آف پرائسز۔ 1958 میں گورنمنٹ جو ہے نا جو چیزیں بڑھتی ہیں مہنگائی کے خلاف کچھ قدم اٹھاتی ہے، اپنا نا کہ اسٹیپ لیتی ہے۔ اسٹیپ کیا ہے جی، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، پرائس کنٹرول کورنگ اے لارج نمبر آف کنزیومر گڈس اینڈ انڈسٹریل را مٹیریل فار امپورٹس۔ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کور کر جاتی ہے جو کنزیومر گڈس ہوتی ہیں اور انڈسٹریل را مٹیریل ہوتا ہے، اس چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ منزل عام پہ لے کے آتی ہے۔ دیز میئر لیڈ ٹو اے فال ان پرائسز اینڈ امپروومنٹ ان سپلائی پوزیشن آف اے لارج نمبر آف آرٹیکلس۔ یہ جو میئرز ہیں ہمارے، یہ امپروومنٹ کا ذریعہ بنتے ہیں کس چیز میں، ہمارے پاس وافر مقدار میں جب مطلب وہ چیزیں مہیا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ پرائس کنٹرول کیا ہوتا ہے، یہ ایک ادارہ ہے، ادارے کا کام کیا ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے چھاپے مارتا ہے اور ان کو چیک کرتا ہے کہ اس کی مطلب طریقہ کار کیا ہے، وہ سارا چیک کیا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے مطلب اسٹیبلش کیا جائے اور لوگوں کو کس طرح سے سہولتیں دی جائیں، یہ مین کام ہے اس کا۔ پھر ایسی پالیسیز ان دا انڈسٹری سیکٹر میں انویسٹمنٹ پروموشن بیورو۔ In order to attract foreign investment, the government set up an investment promotion bureau in April 1959.
گورنمنٹ جو ہے باہر سے انویسٹر آئیں اور انویسٹ کریں، اس حوالے سے ایک ادارہ قائم کر دیا اپریل 1959 میں، جس کا مین مقصد ہوتا ہے کہ جو فارن انویسٹر ہیں وہ آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں، اور یہ جو ادارہ ہوتا ہے اس کا نام انویسٹمنٹ پروموشن بیورو ہوتا ہے. دا مین فنکشن آف دس آرگنائزیشن واز ٹو سینکشن پرپوزل فار دا اسٹیبلشمنٹ آف نیو انڈسٹری انوالونگ فارن انویسٹمنٹ. اس کا مین فنکشن کیا ہے کہ جو نئی انڈسٹریز ہیں، جو ہمارے فارن انویسٹرز آ رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، حکومت کی پابندیوں سے آزاد کرنا، ان کو آسانی کے ساتھ جو انڈسٹری لگانے میں ان کی مدد کرنا کہ آپ انڈسٹری لگائیں. اور اس کا مین مقصد پاکستان کو کیا ہوگا کہ پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور پاکستان میں جو ہے اس کی اکانومی جو ہے وہ امپروو ہوگی. ٹو پرووائڈ گائیڈنس، سیکنڈ ہے جی ٹو پرووائڈ گائیڈنس ٹو انڈسٹریلسٹ کو گائیڈنس مہیا کرنا، اینڈ سرو ایز اے کلیئرنگ ہاؤس فار پرابلم آف فارن انویسٹر ان دا میٹر آف پروکیورمنٹ آف پلانٹ، بلڈنگ مٹیریل، واٹر پاور اینڈ ریلوے. دوسرا کام اس کا کیا ہے جی کہ جو باہر سے لوگ انویسٹر آ رہے ہیں ان کو زمین دینا، بلڈنگ مٹیریل دینا، واٹر دینا، پاور دینا اور ریلوے دینا. کہ آپ یہاں پہ پاور اٹ مینس بجلی، کہ وہ بجلی کی سہولتیں وغیرہ بھی ہوں اور ان کو ریلوے وغیرہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جانے کی آزادی ہو، تو ان کو ہر قسم کی مطلب جو ہے نا وہ مکمل طور پہ آزادی ہو تاکہ وہ اپنا کام آزادی کے ساتھ کر پائیں. پھر ہیں جی پالیسیز ان دا انڈسٹری سیکٹر. Encouragement of private enterprises. Establishment of Investment Promotion Bureau to give information and guidance to private investment. اس کا مین اسٹیبلشمنٹ کا جو مطلب ہے انکریجمنٹ آف پرائیویٹ سیکٹر، کہ باہر سے جو لوگ ہیں ان کو انکریج کرنا، ٹھیک ہے، کہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں ان کو انکریج کرنا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہم آپ سے ٹیکس کم لیں گے، گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرے گی، لوگ آپ کو دیں گے، ہم آپ کو مین پاور دیں گے تاکہ آپ ترقی کریں، آپ بھی ترقی ہوگی، ہمارے ملک کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. مین اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. انڈسٹریل لیجسلیشن ود اے ویو ٹو facilitating the growth of industry with minimum government interference. اور اس کا مین مقصد کیا ہے جی کہ جو گورنمنٹ انٹرفیئرنس ہے نا، اس سے آزادی دلانا، کہ گورنمنٹ کو انٹرفیئرنس نہ کرے، لوگ جو ہے نا وہ اپنے پراپر طور پہ پراپر چینل کے تھرو جو ہے نا وہ کام کریں، اور ان میں کو گورنمنٹ ناجائز مطلب جو ہے نا وہ اس میں کوئی بھی تنگ نہیں کرے گی کسی بھی بندے کو. گیو فردر انسینٹیو فار انکریجمنٹ آف ایکسپورٹ. اس حوالے سے گیونگ فردر کہ انہوں نے کئی اور بھی فردر جو ہے نا انسینٹیو بھی دیے. پھر اس کے بعد ہے جی سپلائی آف کریڈٹ liberally provided to the industrial sector by both the commercial bank and the specialized credit institutions. جو ہے نا انہوں نے لوگوں کو سپلائی آف کریڈٹ مطلب پیسے کی سہولت بھی دی کہ بینکوں کے تھری ہم آپ کو قرضہ دیں گے، آپ لوگ جو ہے نا وہ ساری ترقی کریں، ہماری آپ انڈسٹری لگائیں، ہم آپ کو پیسے کی ضرورت پیسہ دیں گے، بینک کے تھرو آپ ایڈ وغیرہ کریں گے. دوسرا کام کیا ہے جی فارن ایڈ اینڈ لونس وغیرہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. فارن ایڈ اینڈ لون ریسیو فرام فرینڈلی کنٹریز پلیڈ اے ڈومیننٹ رول ان انڈسٹریل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان. جو ہے نا ہمارے پاس جو فارن ایڈ ہے اور لونز جو ہمارے پاس مہیا کیے جاتے ہیں، ہمیں مطلب ہمارے پاس ریسیو ہوتے ہیں، وہ بڑا اہم کردار پاکستان کی انڈسٹریل اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کرتے ہیں. Without such aid, the remarkable growth in that era could not be possible. اس ایڈ کے بغیر ہم پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا تھا. فارن ٹریڈ پالیسی ہے جی. فارن ٹریڈ پالیسی کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہم ایکسپورٹ بونس سسٹم جو ہے نا وہ دیتے ہیں جی کہ جو جتنی ٹریڈ کریں گے ہم ان کو اتنا بونس بھی دیں گے، ٹھیک ہے. دا ایکسپورٹ سیکٹر ریپڈ ڈرامیٹیکلی ٹو دی پالیسیز. اور جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ ایک ڈرامائی انداز میں مطلب کیا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے. گروتھ ریٹ آف ایکسپورٹ جمپ ٹو 7% پر اینم. سالانہ 7% جو ہے نا وہ یہ گروتھ ریٹ ہمارا بڑھ جاتا ہے. لارج ڈائیورسیفیکیشن آف دا کمپوزیشن آف پاکستان ایکسپورٹ پورٹ فولیو ود کاٹن اینڈ جوٹ سلولی ریپلیسنگ پرائمری کموڈیٹیز.
اور اس کا جو لارج ہمارے پاس فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی، کاٹن اور جوٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس سلولی آہستہ آہستہ ایک بڑی انڈسٹری کی صورتحال میں ہمارے پاس سامنے آ جاتے ہیں، شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ 90% آف دا ایکسپورٹ گروتھ ان 1960 واز ڈیو ٹو انکریز ان مینوفیکچر ایکسپورٹ۔ ہماری جو مینوفیکچر ایکسپورٹ ہے اس کی وجہ سے 90% جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہماری بڑھتی ہے 1960 میں، وچ گرو ایٹ این اینول ریٹ آف 20%، جو سالانہ 20% حساب کے ساتھ مطلب بڑھتی آگے جاتی ہے۔ سگنیفیکنٹ ڈسمینٹلنگ آف امپورٹ لائسنس and hence greater ease in importing industrial raw material and spare part for industry۔ اور اس کا مین کام کیا ہوتا ہے جی کہ ہم جو ہے نا وہ جو ہے نا امپورٹ کرتے ہیں انڈسٹریل را مٹیریل کو، اور اسپیئر پارٹ جو ہے نا وہ انڈسٹری کا اس کو بہت زیادہ امپورٹ کیا جاتا ہے باہر سے۔ بیلنس آف پیمنٹ کو دیکھا جائے تو اس میں کیا ہے جی کہ فیو ریزن فار دا نیگیٹو بیلنس آف پیمنٹس۔ کچھ ہمارے لیے بیلنس آف پیمنٹ اس وقت اچھا تھا لیکن کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کہ ہم نے امپورٹ آف کیپٹل گوڈس کون سی ہوتی ہیں، جو ہماری ہیوی مشینری ہوتی ہیں، ہم نے باہر سے ہیوی مشینری منگوائی جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں اتنا پیسہ آ نہیں تھا رہا جتنا ہم نے اخراجات کیے، لیکن وہ پیسے جو ہم نے جو مشینری منگوائی وہ بیکار نہیں تھے۔ اس مشینری کی وجہ سے ہمارے ملک میں گرین ریولوشن آیا، اسی مشینری کی وجہ سے ہمارے ملک میں انڈسٹریل ریولوشن آیا۔ اس کو پڑھتے ہیں جی، امپورٹ آف کیپٹل گوڈس انڈسٹریل بیس ان دا ارلی ٹائم واز آلموسٹ نیگلیجبل۔ ارلی ٹائم میں جو ہے نا انڈسٹریل ہماری بیس جو وہ کمزور تھی۔ ان آرڈر ٹو بلڈ دی اکانومی، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان ہیڈ ٹو امپورٹ کیپٹل گوڈ لائک مشینری ایٹسٹرا فار ریپڈ انڈسٹریلائزیشن۔ اور پاکستان نے جو ہے نا وہ مشینری کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں ترقی ہوئی، انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے جو ہمارے ملک میں جو کام ضرورت تھی اس مشینری کی وہ ہم نے منگوائی، جس کی وجہ سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ذرا مسائل کا شکار ہوا۔ ہیوی امپورٹ آف مشینری considerably increase the import bill and affected the balance of payment on current account۔ اور جو مطلب جو ہمارے ملک کے پیسہ تھا، خزانہ تھا، اس پہ جب ہم نے زیادہ ہیوی مشینری جو ہے نا وہ امپورٹ کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے خزانے پہ بوجھ پڑا۔ انکریز ان امپورٹ پیمنٹ آف فرٹیلائزر ڈیو ٹو دی انکریز ان پرائسز آف فرٹیلائزر، کہ چیزیں جو فرٹیلائزر کھادیں تھیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایڈیبل آئل ہمارا جو تھا اس میں بھی اضافہ ہوا۔ دیر واز اے شارپ انکریز ان دا امپورٹ پیمنٹ، جس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ پیمنٹس بھی جو ہے نا وہ ادائیگیوں کے توازن میں بھی پرابلم مسائل کا شکار ہوا۔ کنزپشن اورینٹڈ سوسائٹی، پاکستان ایز اے ہول از کنزپشن اورینٹڈ سوسائٹی۔ پاکستان جو ہے ہمارے لیے کنزپشن اورینٹڈ سوسائٹی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ دا امپورٹ آف کنزیومر گوڈس واز 16% آف دا ٹوٹل امپورٹ، اور اس کے علاوہ جو ہماری ٹوٹل امپورٹ ہے وہ 16% زیادہ ہو گئی۔ اور ٹوٹل موسٹ آف دا کنزیومر گڈ امپورٹڈ فرام آؤٹ سائڈ کوڈ ایزیلی بی مینوفیکچر ان پاکستان، اور جو زیادہ تر جو چیزیں تھیں ہماری کنزیومر گڈ جو تھی وہ امپورٹ فرام آؤٹ سائڈ جو باہر سے ہماری امپورٹ کی گئی، اینڈ ایزی دی سچویشن ان بیلنس آف پیمنٹ، اور جو بیلنس آف پیمنٹ تھا اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے آسانی بھی ہوگی، کیونکہ ہم باہر سے جو مشینری منگوائی لیکن وہ مشینری یہاں پہ بیکار نہیں پڑی تھی، اس مشینری کی وجہ سے ہماری انڈسٹری میں ترقی ہوئی، اس لیے کچھ بہتری بھی ہوئی کچھ کمی بھی ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس انڈسٹری چلانے کے لیے مشینری کی ضرورت تھی، لیکن جب مشینری ہمارے پاس آ گئی دین کچھ ترقی ہوتی ہے کچھ ترقی نہیں ہوتی۔ باقی اوورآل ہمارے پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ اس دور میں ایک اچھی ہوتی ہے، کیونکہ اس دور کو گرین ریولوشن اور انڈسٹریل ریولوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایوب خان قلعہ پاکستان میں بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کویشچن ہے تو آپ میرے سے کمنٹ میں یا واٹس ایپ میں پوچھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ اوکے، اللہ حافظ۔